اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ الطاہرین وصحابہ المطہرین وابنہ الغوث العظم الجیلانی محی الدین وأہل بیتہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله البصير القدير وصدق رسوله البشير النذير والحمد لله رب العالمين لائق صد احترام علماء اہل سنت قابل قدر سامعین حضرات، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین رسول گرامی وقار محبوب پروردگار دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پرانوار میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ پڑھیے بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پورا مجمع خیر و برکت کے لیے اور درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج کا یہ نورانی جلسہ، یہ بزم نور جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں، آج 10واں جلسہ ہے، عاشورہ کی رات ہے، صبح 10 محرم الحرام کی تاریخ ہے، یہ 10ویں رات ہے، 10واں بیان ہے۔ کل میں نے عنوان کے تحت حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی
کے دونوں شہزادوں کی شہادت پر بیان کو ختم کیا تھا۔ آج بیان کا آغاز انشاءاللہ وہیں سے ہوگا اور کربلا کا وہ خونی منظر، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانثاروں کی شہادت، کربلا کی سرزمین سے امت محمدیہ کو ملنے والے پیغامات، انشاءاللہ تعالیٰ ان ساری باتوں کو آپ سماعت فرمائیں گے، لیکن حسب معمول نعت پاک رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کچھ اشعار سماعت فرما لیجئے، پھر بات آگے بڑھے۔ جب مسجد نبوی کے جب مسجد نبوی کے آثار نظر آئے، جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، جب مسجد نبوی کے رحمت کے آثار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے، طیبہ کی ہواؤں میں کعبے کے فضاؤں میں، طیبہ کی ہواؤں میں کعبے کی فضاؤں میں، ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے، ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے، ہم نے تو جدھر دیکھا، جب گنبد خضرا کے دیوار نظر آئے، یا رسول جب گنبد خضرا کے دیوار نظر آئے، سرکار کے پہلو میں دو یار نظر آئے، سرکار کے پہلو میں، سرکار کے پہلو میں دو یار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے، آثار نظر آئے۔ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اسلام کے دامن میں اس کے سوا کیا ہے؟ یکسر بیت اللہ یکسر تر شبیری، انسان کو بیدار تو ہو لونے دو،
انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، مرحبا جرات ابن حیدر، سر دے دیا پاک نہ جانے دی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، اور مردہ نہ کہو جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے، تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں پا رہے ہو۔ یہ رب تعالیٰ کا فرمان عالی شان قرآن عظیم میں آج بھی اظہر من الشمس ہے۔ اب آپ سوچئے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلطان الشہداء ہیں۔ سلطان الشہداء ہونے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے، اور سرکار کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سلطان الشہداء کہا جاتا ہے، مگر دونوں کے جنگ میں فرق ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا جب میدان احد میں شہید ہوئے تو مکمل کفر سے آپ کا ٹکرانا ہوا تھا۔ کربلا کی سرزمین پر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو بظاہر لوگ کلمہ پڑھ رہے تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، کافی لوگ حج بھی کیے ہوئے تھے، وہ اسلام کے دامن سے اپنے آپ کو وابستہ بھی تسلیم کر رہے تھے۔ ایسی تلواریں کربلا میں چلی ہیں جن تلواروں کی چھاؤں میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کا درجہ ملا۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے اور آپ کے دونوں بیٹوں کی شہادت ہو گئی، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ المکرمہ کی سرزمین پر آپ کا خط پہنچ چکا تھا۔ حضرت امام مسلم کے خط کے پانے کے بعد آپ نے مکمل تیاری کا حکم دے دیا۔ اس وقت مکہ شریف میں تمام حجاج کرام آ رہے تھے۔ 8ویں ذی الحجہ کی تاریخ تھی۔ حضرت امام علی مقام نے مکہ المکرمہ سے کوفہ کی طرف اپنے آپ کو جانے کا اعلان فرما دیا۔ آپ ذرا غور فرمائیے کہ ساری دنیا کے مومنین 8 ذی الحجہ کو مینا کے میدان میں جمع ہوتے ہیں، لیکن ساری دنیا کے مومنوں کا امام آج 8 تاریخ کو 8 ذی الحجہ کو مکہ المکرمہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ 25 حج پیدل کرنے والے حضرت امام علی مقام آج نفلی حج کو چھوڑ کر کے کوفہ کی طرف جا رہے ہیں۔ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ ابھی سفر ملتوی رکھا جائے۔ امام علی مقام فرماتے ہیں اتمام حجت میں کر چکا ہوں، کون سی وجہ ہے کہ سفر کو ملتوی کر دوں۔ صحابہ کرام کی جماعت آ گئی، تابعین آ گئے، مکہ کے بڑے بڑے سربراہ لوگ آ گئے۔ ان لوگوں نے کہا یا شہزادے رسول، ہماری طبیعت نہیں چاہتی ہے کہ آپ کوفہ جائیں، اس لیے کہ کوفہ والوں کی غداریاں بڑی مشہور ہو چکی ہیں، وہ آپ کے ساتھ وفاداری کا ثبوت وقت آنے پر دے ہی نہیں پائیں گے، ان کی سرشت میں غداری ہے، دنیا کو خریدنا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن زبیر، یہ سب کے سب مشورہ دیتے ہیں، بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے تو آپ کے پاؤں تک کو پکڑ لیا، شہزادہ رسول مکہ نہ چھوڑیے، مکہ اور مکہ کی گرد و نواح کے لوگ اتنے آپ کے پاس جمع ہو جائیں گے کہ سارا کام یہیں سے کیا جا سکتا ہے۔ امام علی مقام ارشاد فرماتے ہیں نہیں، میں نے جو نانا جان سے وعدہ کیا ہے وہ وعدہ مجھے نبھانا ہے۔ میرے دوستوں، میرے احبابوں، جو اشارے اور جو پیغام مجھ کو میرے نانا کی طرف سے دین حق کی حفاظت کے تعلق سے ملے ہیں وہ آپ حضرات کو نہیں معلوم ہے، مجھے مت روکو، میں جاؤں گا۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکمل تیاری کر لیتے ہیں۔
آپ تیاری ہی کر رہے تھے کہ آپ کے دونوں بھانجے آ کر کے مدینہ طیبہ سے پہنچ جاتے ہیں۔ پتا چلا کہ حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کے شہزادے آئے ہیں، ماموں کی خدمت میں گئے، دونوں شہزادوں نے خط پیش کر دیا۔ آپ کے بہنوئی نے خط لکھا تھا جس کا مفہوم یہ تھا کہ میں آپ کو اطلاع دیتا ہوں کہ میں نے عامل مدینہ سے آپ کے تعلق سے امن و امان کی اجازت لے لی ہے، ان قریب امن و امان کی تحریر آپ کی بارگاہ میں لے کر کے حاضر ہو جاؤں گا۔ میں نے سنا کہ آپ مکہ چھوڑ کر کے کوفہ جا رہے ہیں، اس لیے جب تک میں نہ پہنچوں آپ کوفہ جانے کا ارادہ ملتوی رکھیں۔ حضرت امام علی مقام خط کو پڑھنے کے بعد دعا دیتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اب چونکہ میں نے ارادہ کر لیا اس لیے میں کوفہ کا سفر جاری رکھوں گا۔ حضرت امام علی مقام حرم شریف میں آئے، 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف فرماتے ہیں، حجر اسود کا بوسہ لیتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں حجر اسود تجھ کو میرے نانا نے چوما تھا تو ساری دنیا تجھے چوم رہی ہے، سارے مسلمان تجھے چوم رہے ہیں، تو کعبہ کی دیوار سے لگا ہوا ہے، مگر حجر اسود دیکھ مجھے بھی میرے نانا نے چوما تھا، تجھ کو تو میرے نانا نے چوما، قیامت تک تجھے لوگ چومتے رہیں گے اور میرے نانا نے مجھ کو چوما، کلمہ پڑھنے والے ہی میرا استقبال تلواروں سے کریں گے، چومنے کے بجائے میرے جسم پر گھوڑے دوڑا دیں گے۔ حجر اسود میں وہ وقت دیکھ رہا ہوں، کعبہ تیری حفاظت کے لیے، میرے نانا جان رات کی تاریکی میں نکلے تھے، ہجرت کر کے مدینہ طیبہ گئے تھے، اور یہ کعبہ تو عمر کی حفاظت کے لیے میں بھی رات کی تاریکی میں نکل کر کوفہ کی طرف جا رہا ہوں۔ اے کعبہ تیری عزت سلامت رہے، تیرا وقار سلامت رہے، حرم کی دیواروں تمہیں میں سلام پیش کر رہا ہوں۔ حجر اسود میرا سلام لے لے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیگی پلکوں کی چھاؤں میں حرم شریف سے باہر آتے ہیں۔ آنے کے بعد سواریاں تیار تھیں، جانے کے لیے لوگ تیار تھے۔ حضرت امام علی مقام سب کا جائزہ لیتے ہیں۔ اہل بیت اطہار کا ایک مختصر قافلہ ہے، حج کے ایام چل رہے ہیں، لوگ کعبہ شریف کھچ کھچ کر کے چلے آ رہے ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ سے اپنے پورے قافلہ کو روانہ ہونے کے لیے حکم دے دیتے ہیں۔ مختصر قافلہ امام علی مقام کے ساتھ کوفہ کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ جب تک حرم شریف کی دیواروں پر، حرم کے میناروں پر آپ کی نگاہ پڑتی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ امام علی مقام چلتے رہے۔ پہلی منزل کعبہ سے چلنے کے بعد حضرت امام علی مقام کو سالبہ کا مقام پڑا۔ سالبہ کے مقام پر آپ ٹھہرے تو جو کوفہ میں ابن اشعث سے حضرت امام مسلم نے وعدہ لیا تھا کہ میرے بھائی کو خبر پہنچا دینا کہ کوفہ کی طرف نہ آئیں گے، اس خبر کو لے کر کے قاصد حضرت امام علی مقام کی بارگاہ میں مقام سالبہ میں پہنچ گیا۔ پوچھا لوگوں سے کہ امام علی مقام کا خیمہ کون ہے، کس خیمے میں آپ جلوہ فروز ہیں؟ بتایا گیا امام علی مقام کا خیمہ یہ ہے۔ حضرت امام علی مقام کی بارگاہ میں قاصد حاضر ہوا، حاضر ہونے کے بعد عرض کیا حضور میں آپ کے نام پیغام لے کر کے آیا ہوں، آپ کے بھائی امام مسلم بن عقیل کو کوفہ میں شہید کر دیا گیا، ان کے دونوں بچوں کو شہید کیا گیا، ان کے دونوں بچوں کے ساتھ ساتھ حانی ابن عروہ کو بھی شہید کیا گیا، ان کے ساتھ ساتھ مشکور داروغہ جیل کو بھی شہید کیا گیا۔ امام علی مقام کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، آنکھوں تلے اندھیرا چھا جاتا ہے، آپ رونے لگتے ہیں۔ بڑی مشکل سے دل پر قابو پانے کے بعد کہتے ہیں صحیح کیا کوفہ والوں نے کہ اپنی وفاداری کے بجائے غداری کا ثبوت میرے پہنچنے سے پہلے پیش کر دیا۔ امام علی مقام کی آنکھیں بھیگی ہوئی ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، کئی مرد اکٹھا ہو گئے، سارے
सारे लोगों के सामने हजरत इमाम मुस्लिम की शहादत बयान की जाती है और आपके दोनों शहजादों की शहादत बयान करने के बाद सब फूट फूट कर रोने लगते हैं, आंखें आंसुओं बहाने से रुक नहीं रही हैं। इमाम आली मकाम काबू पाने के बाद अब जब औरतों के पास जाते हैं तो सामने हजरत इमाम मुस्लिम की बच्ची पड़ गई। इमाम आली मकाम की निगाह पड़ती है कि आंसू बहने लगे। बच्ची के सर पर दस्ते शफकत फेरा बेटी पूछ पड़ती है, ए चचा जान, आज से पहले जब आप हमको देखा करते थे तो ये नौयत आपकी नहीं होती थी, इस तरह से आंखों से आंसू नहीं बह रहे थे। ए चचा, आज क्यों इस तरह से आंखों से आंसू बह रहे हैं? कोई बात तो नहीं है, कोई मुसीबत तो ऐसी नहीं आ गई है? इतना सुनना था। इमाम आली मकाम की हिचकियां बढ़ जाती हैं, आंखों से आंसू सामन भादों की तरह बरस रहे हैं। दस्ते शफकत फेरते हुए फरमाते ही, बेटी तू यतीम हो गई है, बच्ची तेरे सर से तेरे बाप का साया उठ गया है। इतना सुनना था। बच्ची चीख पड़ती है, बेहोश होकर के गिर पड़ती है। उस बच्ची की माँ का इंतकाल तो पहले हो गया था। बाप की शहादत की जब खबर मिलती है तो बच्ची पूछ पड़ती है, ए चचा, हमारे दोनों भाइयों का हाल क्या हुआ है? पता चला कि तुम्हारे दोनों भाइयों को भी बेटी शहीद कर दिया गया। इतना सुनना था। अब बताओ उस बच्ची का हाल क्या होगा जिसने ये सुना हो मेरे बाप को दुश्मनों ने शहीद किया, मेरे भाई को दुश्मनों ने मार दिया है, उस बच्ची का हाल क्या होगा? बच्ची तो बेहोश हो जाती है। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पढ़ करके बेटी को संभाल लेती हैं। औरतों के आंसू बहने लगते हैं, आंसू रुक नहीं रहे हैं। इमाम आली मकाम ने थोड़ी देर तक सोचा और सोचने के बाद कहा, ए मेरे साथियों, अब तो कूफा वालों की गद्दारी का इल्म हो ही चुका है। अब कूफा वाले हमारा इस्तेमाल तलवार से करेंगे, अब कूफा वाले हमारा इख्तिलाफ हर मोड़ पर करेंगे। अब यह नहीं होगा कि तुम्हारी शानदार दावतें हो, अब यह नहीं होगा कि तुम्हारा इस्तकबाल हो, तुम्हारे पैर धो करके पिए जाएं, अब यह नहीं होगा कि तुमको मोहब्बत की निगाह से देखा जाए। कूफा वाले बिक चुके हैं। कूफा वाले तीरों तलवार की बारिश करेंगे बजाय नारा लगाने के। ए मेरे साथियों, मैं एक राय पेश करता हूं कि अभी गनीमत है, अभी चंद कदम हम चले हैं, जितने लोग हैं सब वापस हो जाएं। ये राय कर ली जाए कि क्या किया जाए। इतना सुनना था कि हजरत मुस्लिम बिन अकील के भाई खड़े होते हैं और कहते हैं, शहजादे रसूल, हमारे भाई को कूफा में शहीद किया गया है, हम बदला लेने के लिए जरूर वहां तक जाएंगे, चाहे हमें अपने जान की बाजी लगा देनी पड़े। एक भाई और थे, वो भी उठ करके खड़े हो गए। उन्होंने कहा, शहजादे रसूल, ये हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता है, मेरे भाई पर उन लोगों ने जुल्म किया है कि हम उन्हें छोड़ दें, इसलिए जरूर हम उनका बदला लेंगे। हजरत इमाम मुस्लिम के भाइयों के इशार कुर्बानी को सुनकर इमाम आली मकाम ने फरमाया, मैं तुम्हारे लिए तैयार हूं, मगर और दूसरे लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि वो छोड़ छोड़ करके मेरा साथ चले जाएं। अब उनका बड़ा मामला होगा। गंभीर कूफा की सरजमीन पर तो कुछ बद्दू भी शामिल हो गए थे इमाम आली मकाम के साथ। वो लोग सिर्फ इस बुनियाद पर शामिल हुए थे कि हम इमाम के साथ चल रहे हैं, हमारी इज्जत बढ़ जाएगी, हम इमाम के साथ चल रहे हैं, हमारा वकार बढ़ता रहेगा, हम इमाम के साथ चल रहे हैं, हमें खाने के लिए अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी। लेकिन जब मुसीबतों का पैगाम उन लोगों ने सुना और परेशानियों का मामला सामने आया, इमाम मुस्लिम की शहादत की खबर मिलती है, तो वापस होने लगे, इक्का दुक्का करके चले जाते हैं। वही लोग रह गए जो मक्का से चले थे, वही लोग रह गए जो मदीना से चले थे, वही लोग रह गए जो जाने साराने इमाम हुसैन हैं, वही लोग आपके साथ बचते हैं। 72 नफूस कुदसिया का ये काफिला मौजूद है। इमाम आली मकाम सालबा से रवाना होते हैं, बहुत ही कशा कदम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तबीयत तो बोझल है, मगर कोई कशिश है जो खींचे लिए चली जा रही है, कोई मामला है जो आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, कोई माहौल है जिसकी बुनियाद पर कदम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। इमाम आली मकाम एक अशरफ मकाम पड़ा, वहां पर पहुंचे, और जब इमाम आली मकाम वहां पर पहुंचते हैं तो आपको इत्तला मिल जाती है इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कि करबला के कूफा के मकाम पर इमाम मुस्लिम के साथ गद्दारी की गई है, वहां भी यही इत्तला मिलती है। अशरफ मकाम पर पहुंचे तो आपको ऐसा लगा कि जैसे कुछ लोग हमारी तरफ आते दिखाई दे रहे हों, लेकिन किसी ने कहा नहीं, वो शायद खजूरों के दरख्त दिखाई दे रहे हैं। बताने वाले ने बताया, नहीं, इस रास्ते पर खजूरों के दरख्त नहीं हैं, वो कुछ सवार लग रहे हैं जो हमारी तरफ भागते चले आ रहे हैं। अब देखते देखते यकीन हो गया कि वाकई कुछ सवार चले आ रहे हैं। आपने फरमाया, ये बताओ कोई ऐसा रास्ता है कि जो इन सवारों से अलग होकर के चला जाए?
راستہ جاننے والے ایک صاحب اس میں موجود تھے. انہوں نے کہا یا شہزادے رسول پہاڑ کی اس طرف سے چلا جائے تو وہاں پانی کا چشمہ بھی موجود ہے, ہم وہاں ٹھہر بھی سکتے ہیں اور ان سواروں سے پوشیدہ بھی ہو سکتے ہیں. چنانچہ راستہ بدل دیا گیا. حضرت امام حسین اپنے قافلے کی سواریوں کو تیز بڑھا دیتے ہیں اور جب جا کر کے اس پہاڑ کے پیچھے پہنچے تو اس کو کوہ حشم کہا جاتا ہے. وہاں میدان میں آپ نے اپنے خیموں کو لگانے کے لیے حکم دے دیا. پانی کا بڑا میٹھا چشمہ تھا, اس پر امام علی مقام کے ساتھیوں نے قبضہ کر لیا. امام علی مقام کے سارے ساتھی ٹھہر گئے, خیمے لگا دیے جاتے ہیں. پانی کے چشمے پر قبضہ ہو جاتا ہے. وہ جو سواروں کا جتھا دیکھا گیا تھا وہ سواروں کا جتھا بھی پیچھے سے آ کر کے پہنچ جاتا ہے. اس سواروں کے جتھے کا سردار حر ابن یزید ریاحی تھا جو 1000 لشکر لے کر کے آیا تھا. اس کے لشکری بھی قریب میں ٹھہر جاتے ہیں. امام علی مقام نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد ظہر کی نماز پڑھنے کی تیاری ہو رہی ہے کہ تب تک حر ابن یزید ریاحی پہنچ جاتا ہے. اس نے کہا میں حر ابن یزید ریاحی ہوں, میں سرکار سے ملنا چاہتا ہوں. حضرت امام علی مقام نے اس کو بازیابی کی اجازت دے دی. وہ آپ کی بارگاہ میں آیا, قدم کا بوسہ لیا, سلام عرض کیا. امام علی مقام فرماتے ہیں تم کون ہو, کہاں آئے ہو, کس لیے آئے ہو؟ حر ابن یزید ریاحی نے کہا اے شہزادے رسول ہم ابن زیاد کے فوجی ہیں, مجھے سپہ سالار بنا کر کے بھیجا گیا ہے, میں آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آیا ہوں. اتنا سننا تھا. امام علی مقام فرماتے ہیں تجھے ہوش ہے کہ نہیں ہے؟ حر نے عرض کیا شہزادے رسول مجھے ہوش ہے مگر مجھ کو حکومت نے بھیجا ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں حر کیا تو مجھے گرفتار کر سکتا ہے؟ حر خاموش ہو گئے. امام علی مقام فرماتے ہیں حر مجھے تو گرفتار نہیں کر سکتا ہے. امام علی مقام کے فرمانے پر حر نے کہا یا شہزادے رسول میں آپ کو جانے بھی نہیں دوں گا. آقا کریم کے شہزادے امام حسین فرماتے ہیں اچھا حر وضو کر اور نماز کی تیاری ہو رہی ہے, نماز ادا کر لے. حر نے بھی وضو کیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمازے کے تعلق سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ کربلا کے میدان میں پانی بند کر دیا گیا تھا, امام حسین مجبور تھے. نادان دیکھ امام حسین کس طرح سے حر ابن یزید ریاحی کے 1000 لشکریوں کو پانی کی اجازت دے رہے ہیں. حر نے جب پوچھا کہ حضور ہمارا بھی پانی ختم ہو گیا ہے, تو آپ فرماتے ہیں کہ تم سب لوگ پہلے پانی پی لو, وضو بنا لو اور اپنے اپنے گھوڑوں کو پلا دو, اونٹوں کو پلا دو, اپنے مشکیزوں کو بھر لو. پانی کے چشمے پر قبضہ امام حسین کا ہے, پانی کے چشمے پر قبضہ امام حسین کے ساتھیوں کا ہے. کوئی دشمن اپنے دشمن کو پانی نہیں دیتا ہے مگر یہ حسین ہیں جو اپنے دشمن کو پانی دے رہے ہیں. یہ حسین ہیں جو اپنے قاتلوں کو پانی پلا رہے ہیں. یہ حسین ہیں جو انجام جانتے ہوئے بھی دنیا کو درس حیات دے رہے ہیں. کہ دیکھو حسین کا کردار دیکھنا ہے تو اس طرح سے دیکھو, حسین کا ایثار دیکھنا ہے تو اس طرح سے دیکھو, حسین کی محبت دیکھنی ہے خلق خدا کے ساتھ تو اس طرح سے دیکھو. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت دے دیتے ہیں. حر کے ساتھیوں نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد جب نماز کی تیاری ہو گئی تو امام علی مقام فرماتے ہیں اے حر یہ بتا تو میرے ساتھ نماز پڑھے گا کہ اپنے کو کرے گا؟ حر نے کہا اے شہزادے رسول آپ جیسا امام کون ہوگا, آپ امام عالم ہیں. شہزادے رسول آپ امام برات ہیں. آپ کے ہوتے ہوئے میں دوسرے کی اقتدا میں نماز پڑھوں یا میں امام بن لیا ہو نہیں سکتا ہے, میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا. 1000 لشکری حر کے ساتھ تھا, امام علی مقام کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ مسلمانوں بتاؤ اہل عرفان اس نماز کا کیا نام دیں گے؟ 1000 لشکری نماز ادا کر رہے ہیں امام کے پیچھے, امام علی مقام نماز ادا کر ہوتے ہیں تو خطبہ دیتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اے خدا کے بندو مجھ سے ڈرو اور میرے حق کو پہچانو. کیا بتاؤ اس وقت دنیا میں کسی نبی کا کوئی نواسا موجود ہے میرے علاوہ؟ کیا بتاؤ کوئی ایسا ہے کہ جس کی ماں نبی کی بیٹی ہو؟ کیا بتاؤ کوئی ایسا ہے جس کا باپ نبی کا داماد ہو؟ میں علی کا شہزادہ ہوں, میں فاطمہ کا بیٹا ہوں, میں رسول کونین کا نواسا ہوں. تم میرے حق کو پہچانو, کون نہیں میرے حق کو جانتا ہے. اس لیے تم سب لوگ ایسی میری مرضی نہیں ہے کہ قیامت میں جب اپنے رب سے ملو تو میرے خون سے تمہارے ہاتھ رنگین ہو, نہیں بلکہ میری مرضی تو یہ ہے کہ جب قیامت کے میدان میں تم اپنے رب سے ملو تو تمہارے دلوں میں اہل بیت اطہار کی محبت ہو, تمہارے دلوں میں اہل بیت اطہار کا وقار ہو. اے لوگوں اس انداز سے تم قیامت کے میدان میں اپنے رب کے حضور پیش ہو تاکہ تمہیں نجات کا پروانہ مل جائے, تاکہ تمہارے لیے بخشش کا ذریعہ ہو جائے. میرے حق کو پہچانو. امام عالی مقام تقریر فرماتے ہیں. تقریر فرمانے کے بعد فرماتے ہیں حر بتا اب تیرا ارادہ کیا ہے؟ حر نے کہا اے شہزادے رسول ہم نے اپنے ارادے کی وضاحت کر دی ہے, میں حکومت کی طرف سے مجبور ہوں, میں آپ کو قطعاً
نہیں جانے دوں گا. امام علی مقام فرماتے ہیں اور تیری ماں تجھ پر روئے. حور نے کہا ہے شہزادے رسول اگر آپ کے کسی بھی شہسوار نے یہ جملہ کہا ہوتا تو میں بتاتا کہ میں کون ہوں, لیکن یہ شہزادے رسول آپ نے کہا. نام بھی نہیں لے سکتا ہوں. ادب کی بنیاد پر شہزادے رسول آپ کی ماں خاتون جنت ہے. شہزادے رسول آپ کے ماں کا وقار کون نہیں جانتا ہے, نبی کی شہزادی ہیں. حضرت امام علی مقام فرماتے ہیں تو خود سوچ کہ میں ان کا بیٹا ہوں. حور نے تھوڑی دیر سوچا اور سوچنے کے بعد کہا یا شہزادے رسول میری سمجھ میں ایک بات آئی ہے. کہا کون سی بات؟ کہا دیکھیے ابن زیاد نے اپنے تمام جاسوسوں کو پھیلا دیا ہے, وہ قدم قدم پر ہماری رپورٹ رکھ رہے ہیں. اس لیے ہمارا ارادہ تو یہ ہے کہ دن کے اجالے میں آپ ہمارے ساتھ راستہ چلیے اور جب رات کی تاریکی آئے تو آپ اپنے ساتھیوں کو لے کر کے دور اپنا خیمہ لگا لیں اور جب رات پڑ جائے ہمارے سپاہی سو جائیں تو آپ اٹھ کر کے جدھر آپ کی مرضی ہو آپ چلے جائیے. جب پوچھے گا ابن زیاد یا یزید یا اس کے تمام حوالی موالی تو میں کہہ دوں گا کہ ان کے ساتھ بانوان اسلام تھی, ان کے ساتھ سیدانیاں تھی, اس لیے انہوں نے ہم سے دور ہٹ کر کے خیمہ لگایا تھا. میرے لیے بہانہ کا ایک موقع مل جائے گا. امام علی مقام نے تھوڑی دیر تک غور و فکر کیا, کہا ٹھیک ہے حر تیری رائے مجھے یہ منظور ہے. حضرت امام علی مقام حر کے ساتھ میں رات بھر دن بھر چلتے رہے اور شام کو پڑا ہوا. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہرے مقام ایک جنادین مقام پڑتا ہے, اس مقام پر حضرت امام علی مقام ٹھہر گئے جو بالکل کربلا سے قریب تھا. وہ مقام امام علی مقام عذیب جنادین کے پاس جب ٹھہرتے ہیں اور وہاں پر رات گزارنے کا معاملہ آتا ہے تو ابن زیاد کا قاصد خط لے کر کے پہنچ گیا حر کے پاس. حر نے اس خط کو دیکھا, اس خط کا یہ مضمون تھا کہ حر اگر تمہیں حسین ابن علی کہیں مل جائیں تو ان کے ساتھ رعایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حسین ابن علی تمہیں ملیں تو ان کو جلدی سے جلدی ابن زیاد کے پاس پیش کرو, سختی کرنے پر تشدد کرو, بہرحال ان کو گھیرے میں لے لو, کسی طرف سے جانے نہ پائیں, اور بھی دوسرے راستوں سے ناکہ بندی کر دی گئی ہے. حر اس خط کو لے کر کے امام علی مقام کی بارگاہ میں آئے, عرض کرتے ہیں حضور یہ ابھی قاصد خط لے کر کے آیا ہے کوفہ سے. آپ نے خط کو دیکھا, خط کو پڑھنے کے بعد حر کو واپس کر دیا. کہا حر تیرا ارادہ پھر کیا ہے؟ حر نے کیا حضور جو میں نے ارادہ کر لیا ہے, میں نے عرض کر دیا آپ سے کہ آپ رات کی تاریکی میں نکل جائیں, میں جواب دے لوں گا ابن زیاد کو, یہ میری پوری ذمہ داری ہے. اب آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے, حضرت امام علی مقام نے اپنا خیمہ دور لگایا, حر کا خیمہ دور تھا. رات کی جب تاریکی بڑھی امام علی مقام نے اندازہ لگایا یہ سب کے سب سو گئے ہیں تو اپنے سارے ساتھیوں کو جگاتے ہیں, راستہ بدل دو, چلو نکل چلو. سارے لوگ راستہ بدل کر کے نکل رہے ہیں, قدم چلتے رہے. جب چاند کی چاندنی پھیل گئی اور مکمل اجالا میدان میں پھیلا, امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گاؤں سے گزر رہے ہیں. کسی سے ملاقات ہوئی گی, پوچھ لیا کہ یہ کون سا گاؤں ہے. بتانے والے نے بتا دیا کہ اس گاؤں کا نام اور اس میدان کا نام میدان نینوا ہے. امام علی مقام ٹھہر جاتے ہیں, یہی وہ میدان نینوا ہے, یہی وہ مقام ہے جس مقام کی نشاندہی مجھے کی گئی ہے. اچھا کیا اس کا کوئی اور نام بھی ہے؟ تھوڑی دور قدم آگے بڑھے تھے, بتایا گیا کہ
इस जगह का नाम मारिया है। आपने फरमाया शायद इसे कुछ और भी कहा जाता हो। बताने वाले ने बताया ये जगह करबला भी कहलाती है। इतना सुनना था। इमाम अली मकाम फरमाते हैं अपनी जानी पहचानी मंजिल पर मैं आ गया हूँ। मट्टी को उठा करके इमाम अली मकाम अपने हाथ में लेते हैं और लेने के बाद जमीन पर डाल देते हैं। मैदान का सारा नक्शा देखते हैं। इमाम अली मकाम को मैदान का जो नक्शा बताया था आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो नक्शा सामने है। मैदान की चौहद्दी जो बताई गई थी वो चौहद्दी सामने है। हजरत इमाम अली मकाम तमाम लोगों से फरमाते हैं अपने अपने खेमों को अब लगा दो, अब तुम्हें यहाँ से आगे नहीं बढ़ना है। सारे लोग खेमे लगा देते हैं। ये तो मुहर्रमुल हराम शरीफ की तारीख है जब करबला की सरजमीन पर इमाम हुसैन का ये मुकद्दस 72 रुफूसे कुदसिया का काफिला फरोकश हो जाता है। खैमे लग जाते हैं, कजावे रख दिए जाते हैं, सवारियों को बांध दिया जाता है। 32 लोग तो सवारी के साथ हैं और 40 लोग पापियादा थे यानी पैदल थे। ये मुख्तसर काफिला मैदान करबला में ठहर जाता है। इधर तो इमाम अली मकाम ठहरते हैं, उर्दू बनाते हैं। हजरत अली अकबर को इजाजत होती है अजान दो। हजरत अली अकबर शबीह मुस्तफा कहलाते थे। वो अजान दे रहे हैं, अजान होती है, नमाज फज्र अदा की जाती है। नमाज फज्र अदा करने के बाद ये हुआ कि थोड़ी थोड़ी देर तक अपने खेमों में सब आराम कर लो, रात भर चलते रहे हो। हजरत इमाम मुस्लिम का कत्ल का मामला भी लोगों को सताता रहा। उनके शहजादों की मोहब्बत भी याद आती रही, आंसू बहते रहे। इमाम अली मकाम ने अपने गुलाम को भेजा था कैस इब्न मसहर को। उनके ताल्लुक से भी इत्तला मिल चुकी थी कि मेरे गुलाम को भी यहूदी, मेरे गुलाम को भी कूफियों ने शहीद कर दिया है। मेरी मोहब्बत में मेरा गुलाम मारा गया है। इमाम अली मकाम के हाथ दुआ के लिए उठ गए थे। एक परवरदिगार कैस बिन मसहर मेरे गुलाम को कयामत के मैदान में मेरे साथ हश्र फरमा और जन्नत में मुझे उसको एक जगह रख। कैसा गुलाम है कि इमाम हुसैन कयामत के मैदान में और कयामत से लेकर के जन्नत के मैदान में दुआ मांग रहे हैं। जन्नत के महल में अपने साथ रहने के लिए दुआ मांग रहे हैं। अल्लाह अकबर, जरा मुलाहजा फरमाइए नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे की दुआ किसे मिल जाए उसकी जिंदगी की मेराज हो जाए। नवासे की दुआ जिसको मिल जाए उसकी जिंदगी में 4 चांद लग जाए। यही तो जिंदगी की कामयाबी है जिसके लिए नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे के मुकद्दस हाथ दुआ के लिए उठ जाए। मुसलमानों, इमाम अली मकाम अपने खेमे में हैं। इधर हुर का मामला क्या हुआ? हुर भी अपने लश्करियों को ला करके उसी मैदान में पहुंच जाता है। हुर के लश्करी भी ठहर जाते हैं। इधर मामला इब्न जियाद के यहाँ ये हुआ कि इब्न जियाद ने अम्र इब्न साद को बुलाया। ये अम्र इब्न साद कौन है? तारीख के झरोखे में इन्हें भी आप जान लीजिए। इनका नाम अम्र इब्न साद इसलिए है कि हजरत साद बिन वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये अशरे मुबश्शरा में से हैं, उन 10 सहाबियों में से हैं जिनको अल्लाह के हबीब ने उनकी जिंदगी में उनको जन्नत की बशारत अता फरमा दी थी। और हजरत साद बिन वक्कास वो हैं कि जब मैदान उहद में दुश्मनाने मुस्तफा ने नबी पर तीर बरसाने शुरू किए थे तो हजरत साद बिन वक्कास नबी कौनैन की तरफ से तीर चला रहे थे। अल्लाह के हबीब अपने दस्ते मुबारक से तीर उठा उठा करके देते थे और कहते थे साद बिन वक्कास तीर मारो दुश्मनों पर, मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान हो। नबी कौनैन की तरफ तीरों को हजरत साद बिन वक्कास ने आने नहीं दिया। बाप का मामला रसूल कौनैन के साथ ये है और बेटे का मामला रसूल के शहजादे के साथ ये है। वही अम्र इब्न साद है। अम्र इब्न साद को इब्न जियाद ने बुलाया, कहा एक काम करो। कहा कौन सा काम है? कहा तुम जो अपनी 22,000 लश्कर लेकर के तैयार हो कुफार से लड़ने के लिए, वैलक के काफिलों से लड़ने के लिए ये जा रहे थे, तुम एक काम करो कि अपने लश्कर का रुख मोड़ दो। कहा किधर मोड़ दे? कहा करबला की तरफ चले जाओ। पता ये चला है कि हुसैन इब्न अली मैदान नैनवा में पहुंच चुके हैं। उन्हें तो बहुत रोका गया था लेकिन वो मैदान नैनवा में यजीद की बगावत करते हुए पहुंच गए हैं, इसलिए जाओ पहले उनका काम तमाम कर दो, उसके बाद फिर तुम उन काफिरों से लड़ने के लिए जाओ। उन काफिरों से लड़ने के इनाम में और फतह पाने की बुनियाद पर रय की हुकूमत की जिम्मेदारी और कागजात अम्र इब्न साद को सौंप दिए गए थे। अम्र इब्न साद कागज लिए हुए था। अम्र इब्न साद ने कहा इब्न जियाद से कि ऐसा है कि मुझे वहां न भेजा जाए, मैं जाने के लिए तैयार नहीं हूं, यह काम मुझसे नहीं हो पाएगा, वो नवासे रसूल हैं। कहा तो फिर तुम ऐसा करो कि वो परवाना हमको दे दो, वो कागज हमें दो जो तुम्हें रय की हुकूमत मिलने के लिए वादा किया गया है। अम्र इब्न साद ने कहा ये तो बड़ा मुश्किल काम है। यही फर्क समझ लो मुसलमानों, एक तरफ दीन है दूसरी तरफ दुनिया है। लोग करबला के मैदान में कहते हैं कि लड़ाई कैसी
करती हुई थी। मैं अर्ज करता चलूं, दीन और दुनिया की लड़ाई करबला के मैदान में है, शरीयत और तबीयत की जंग करबला के मैदान में है, नफ्स मुतमइन्ना और नफ्स अम्मारा की जंग करबला के मैदान में है। करबला के मैदान की जंग को देखो, दुनिया किस तरह से बंदे मोमिन को इधर से उधर कर देती है, दुनिया किस तरह से दीन के मामले में बंदे मोमिन मुखलिस हो तो उसको मुफलिस बना देती है। अगर वो अपने नफ्स पर कंट्रोल नहीं कर पाता है तो दुनिया किस तरह से उसे तबाह बर्बाद कर देती है। करबला के मैदान में अमीर इब्न साद ने तलवार उठाई थी, नमाज़े रसूल को नमाज़े रसूल समझ करके नहीं, मादल्ला ये समझ करके नहीं मारा था ये ज्यादा आबिद साहिब हैं, ये समझ करके तीर नहीं बरसाया था नमाज़े रसूल हैं, ये समझ करके तीर नहीं बरसाया था शहजादे रसूल हैं, नहीं, बल्कि सिर्फ इमाम हुसैन की तरह यजीदियों के फौजियों के तीर जो आ रहे थे दुनिया हासिल करने के लिए। हुसैन को कत्ल कर दो हमें हुकूमत मिल जाएगी, हुसैन को कत्ल करो हमारी दुनिया वसी हो जाएगी, हुसैन के ऊपर तीर बरसाओ हमें हुकूमत में इख्तिदार हासिल हो जाएगा। ये दुनिया है जो तबाह बर्बाद कर रही है। अल्लाह के हबीब इसीलिए इरशाद फरमाते हैं कि जब से अल्लाह ताला ने दुनिया को पैदा किया है दुनिया की तरफ रब ने रहमत नहीं की है। ये दुनिया को है प्यारे, इसीलिए तो आला हज़रत अज़ीमुल बरकत फरमाते हैं, ए अल्लाह के बंदो, रज़ा नफ्स दुश्मन है दम में नयाना, रज़ा नफ्स दुश्मन है दम में नयाना, और कहाँ तूने देखे हैं चांदुराने वाले, चांदुराने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम, मसलक आला हज़रत अल्लामा सुब्हानी साहब क़िबला। एक बात मैं अर्ज कर दूं प्यारे, ताकि तकरीर भी होती रहे, तहरीक भी चलती रहे, दरूद शरीफ बहुत बात आगे बढ़े। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज ये आशूरा की रात है। इस रात में इमाम आली मकाम का जिक्र आप सुन रहे हो, बड़े खुशनसीब हो प्यारे। अपने नफ्स को कंट्रोल में रखो, नफ्स अम्मारा को मारो। दीन और दुनिया का मामला आप अपनी निगाहों के सामने रखो। अभी मैं पूरी वजाहत के बाद अर्ज करूंगा तो इंशाअल्लाह दास्ताने इमाम हुसैन सुनने के बाद आपकी आंखें भीग जाएंगी। इमाम आली मकाम की शहादत का मामला कोई अफसाना नहीं है, लेकिन जो मैंने तहरीक के ताल्लुक से अर्ज किया है, सुन्नी जामा मस्जिद के तमाम ट्रस्टियान और अरकान, खुसूसन आली जनाब सदर अब्दुल मजीद साहब, शेख मोहम्मद अय्यूब साहब, मोहम्मद अली साहब, इश्तियाक साहब, जुमला हजरात, मैं और सबके नाम नहीं जानता, आप सब हजरात काबिल मुबारकबाद है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दारुल उलूम का काम हो रहा है। मैंने एक रोज जो भी आपसे अर्ज किया था, लेकिन वो अर्ज करना ना अर्ज करने के बराबर हुआ। इमाम आली मकाम के नाम पर इतने शहदाई बैठे हुए, इसमें माज़अल्लाह अगर कहा जाए कोई इमाम हुसैन का दुश्मन है तो कोई हाथ उठाएगा? अरे यार, चाहे शराबी हो वो भी नहीं कहेगा माज़अल्लाह मैं इमाम हुसैन का दुश्मन। कतान नहीं, उसकी आंखें भी दास्तान हुसैन सुनने के बाद भीग जाती हैं, वो भी अपने गुनाहों पर नादिम हो जाता है। रब ताला इमाम आली मकाम के नाम लेवा को रुस्वा नहीं फरमाता, भूखा नहीं रखता, उसकी दौलत नहीं कम होती है। आज यही हिंदुस्तान में अहले सुन्नत के मदारिस हैं, जिन मदरसों के ताल्लुक से न जाने कैसी कैसी बातें सोची जा रही हैं, लेकिन इन्हीं मदरसों से कुरान पढ़ाया जा रहा है, अहादीस नबवी की तालीम दी जा रही है। ऐसी इदारों से तो सुब्हानी साहब जैसे लोग निकले। अगर ये अरबिया मदारिस न होते तो उलमा आप कहां से पाते? जिक्र हुसैन सुनने का मजा आपको कहां से मिलता? इमाम हुसैन की तरफ दिल लगाने की दास्तान आपके सामने कैसे पेश की जाती? इस बुनियाद पर मैं अर्ज करूंगा कि टोकन लेकर के आप हजरात के पास पहुंचेंगे। शकील साहब, गुलाम मुस्तफा साहब, खलील साहब और हमारे तहकीर भाई साहब, जमाल साहब और दूसरे अफराद में किनका किनका नाम लूं, ये सब लोग मदरसे का टोकन लेकर के पहुंचेंगे। आप हजरात टोकन ले
اور جنہیں نہ ٹوکن لینا ہوگا وہ 10 5 15 سے بھی مدد کرنا چاہیں گے، امام علی مقام کے نام پر دے دیں گے۔ امام علی مقام کے نام پر آج کی رات میں ہر فرد سوچ لے کہ مجھے مدرسے میں صدقہ دے دینا ہے، خیرات دے دینی ہے، تعاون کے لیے دے دینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ ان باتوں پر آپ دھیان دیں گے۔ یہ نوجوان آپ کے پاس جا رہے ہیں، درود شریف پڑھیے، بات آگے بڑھ جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں عرض کر رہا تھا، اس میرے عرض کو آپ سنتے چلیں۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں ہیں۔ عمرو ابن سعد نے ابن زیاد سے کہا، اچھا ایک کام کرو، تم مجھے آج رات پر سوچنے کا موقع دے دو۔ کہا آج رات پر سوچنے کا موقع، ٹھیک ہے تمہیں آج رات پر سوچنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ عمرو ابن سعد چلا گیا، جب سوتا ہے تو سوچنے لگتا ہے کہ سویرے سویرے امام علی مقام کے مقابلے میں جاؤں تو سزا ہوگی جہنم کی، اور مقابلے میں نہیں جاتا ہوں تو رائے کی گورنری چھوٹ رہی ہے، اگر ان کے مقابلے میں جاتا ہوں تو دین تو ملے گا مگر دنیا چلی جائے گی، اور ان کے مقابلے میں جاتا ہوں تو دین برباد ہوگا، دنیا مل جائے گی۔ آخر اس کا نفس امارہ غالب آ گیا، رحمانی طاقت اسے بتا رہی ہے دین اختیار کر لے، دنیا چھوڑ دے، امام حسین کی محبت اختیار کر لے، حکومت کی لالچ چھوڑ دے، لیکن شیطانی وسوسہ اس پر غالب آ جاتا ہے۔ اور عمرو بن سعد نے فیصلہ کر لیا کہ حکومت ملنے میں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، حکومت ملنے میں لیے دنیا کے لیے بہار ہی بہار ہے، اس لیے چلو حسین ابن علی کے مقابلے میں چلوں گا۔ رات گزر گئی، جب ابن زیاد کے سامنے یہ پیش ہوا تو ابن زیاد نے کہا کیا سوچا تم نے؟ کہا میں نے یہ سوچا ہے کہ میں جاؤں گا حسین ابن علی کے مقابلے میں۔ کہا ٹھیک ہے 22,000 کے لشکر لے کر کے تم جلدی سے جلدی روانہ ہو جاؤ، مشیت الہی دیکھو، یہی 22,000 لشکر کفار کے مقابلے میں جا رہی ہے، یہ کفار کے مقابلے میں جہاد کرتے تو شہادت کا درجہ ملتا، کفاروں کے مقابلے میں ان کی تلواریں چلتی تو بے گناہ یہ تھے، کفاروں کے مقابلے میں تلواریں چلتی تو ان کے لیے شہادت کا جوڑا ہو جاتا، نجات کا پروانہ مل جاتا۔ مگر مسلمانوں مشیت الہی ملاحظہ کرو اور دیکھو کہ جو مکمل کفاروں سے ٹکرانے جا رہے تھے مکمل اسلام سے ٹکرا گئے، جن کی تلواریں کافروں کے گردن پر چلنے والی تھی وہ مکمل مومنوں کی گردنوں پر چل رہی۔ آؤ ذرا دیکھو قدرت کے راز کو کون جان سکتا ہے، قدرت کے بھید کو کون پتہ لگا سکتا ہے؟ حضرت امام علی مقام تو میدان کربلا میں ٹھہرے ہیں، عمرو بن سعد سے یہ باتیں ہوتی ہیں، اور ہونے کے بعد عمرو بن سعد اپنے 22,000 لشکریوں کو لے کر کے کوفہ کے میدان کی طرف روانہ ہو گیا۔ میدان کربلا میں جب یہ 22,000 لشکریوں کو لے کر کے پہنچا اور 1,000 لشکری پہلے سے موجود ہیں، سب مل جل جاتے ہیں، حور ابن یزید ریاحی سے مکمل بات چیت عمرو بن سعد کی ہوتی ہے۔ امام علی مقام کے ساتھیوں نے عرض کیا شہزادے رسول ایسا لگتا ہے کہ شاید ہمارے مقابلے میں اور بھی فوج آ گئی ہے، مگر اتنی فوج آنے کی ضرورت کیا ہے، ہم تو صرف 72 افراد ہی ہیں، اتنی فوج میدان میں اتری ہوئی ہے، معاملہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ ذرا دیکھیے امام علی مقام فرماتے خاموش رہو، جو کچھ ہونے والا ہے وہ منظر سامنے آ جائے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک آیا قاصد لشکری پہنچتا ہے، اس نے کہا اس میں حسین ابن علی کون ہیں؟ حضرت امام علی مقام کی طرف اشارہ کیا گیا، حضرت امام علی مقام کے پاس گیا اور جانے کے بعد کہا ہمارے لشکر کے سردار عمرو بن سعد آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ حضرت امام علی مقام نے ملنے کی اجازت عطا فرما دی۔ اب حضرت امام علی مقام کی بارگاہ میں عمرو بن سعد کی پہلی ملاقات کربلا کی سرزمین پر ہو رہی ہے۔ عمرو بن سعد جب پہنچے تو انہوں نے سلام کیا امام علی مقام کو، امام علی مقام کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ امام علی مقام نے فرمایا آؤ خیمے کے اندر آؤ، خیمے کے اندر بیٹھ جاتے ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عمرو بن سعد بتاؤ تمہارا معاملہ کیا ہے؟ عمرو بن سعد نے کہا شہزادے رسول آپ جانتے ہیں حکومت نے مجھے بھیجا ہے، میں آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ اگر نہیں ہمارے ہاتھوں پر گرفتار ہوں گے تو ہمیں سختی کرنے کے لیے بھی حکم دیا گیا ہے۔ حضرت امام علی مقام فرماتے ہیں عمرو بن سعد تم تو میرے حالات کو جانتے ہو، تم تو میرے حق کو پہچانتے ہو، تم ایسا کرنے پر کیوں تلے ہوئے ہو؟ عمرو بن سعد نے کہا شہزادے رسول چونکہ ہمیں حکومت میں حکمرانی کرنی ہے، ہم حکومت کی بنیاد پر مجبور ہو گئے ہیں، اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ابن زیاد اور یزید ہمارے مکانات گروا دیں گے۔ امام علی مقام فرماتے ہیں عمرو بن سعد میں نئے مکانات بنوا دوں گا۔ وہ عرض کرتا ہے ہمارے بال بچے ہم سے چھین لیے جائیں گے، ان کے حفاظت و صیانت کی ذمہ داری عمرو بن سعد میں لیتا ہوں۔ حضرت
हजरत इमाम अली मकाम इरशाद फरमाते हैं, अम्र इब्न साद, तुम्हें जो जो मजबूरियां आएंगी उन सारी मजबूरियों की जिम्मेदारी हमारे सर है, लेकिन तुम हमारे खून में अपने हाथ को रंगीन करके अपनी आकबत को बर्बाद ना करो। अम्र इब्न साद सोच लो। इमाम अली मकाम फरमाते हैं, अम्र इब्न साद की आंखों से आंसू गिरने लगे। अम्र इब्न साद ने सलाम किया और उठ करके चले आए। लश्करियों ने कहा क्या मामला हुआ आप? अम्र इब्न साद ने कहा कि फिर बाद में बताऊंगा। जब दूसरी रात आती है तो अम्र इब्न साद फिर सरकार इमाम अली मकाम की बारगाह में आए और फिर वही बातचीत होती है, ये फिर वापस चले गए। अम्र इब्न साद समझ नहीं पा रहे हैं, अब मैं क्या करूं, किस तरह से मामला हमारे साथ पेश आएगा। अम्र इब्न साद को फिर एक बार दुनिया ने धोखा दिया, उस धोखे में अम्र इब्न साद आ गया और रात की तारीकी है। अम्र इब्न साद आकर के फिर पहुंचा और पहुंचने के बाद कहा, ए शहजादे रसूल, अब हम आप पर सख्ती करने पर मजबूर हैं। इमाम अली मकाम ने फरमाया, तुम सारी बातें बड़े गौर फिक्र के बाद सोच और समझ लो। अमीर इब्न साद ने कहा, आज मैंने एक बात समझी है, वो मशवरा आपके सामने रखता हूं। कहा कौन सी बात? कहा बात यह है कि आप अपने आप को मेरे हवाला कर दें और आप चले चले। हजरत इमाम अली मकाम ने फरमाया, अमीर इब्न साद, मैं तेरे सामने तीन बातें रखता हूं। आपने फरमाया कि तीन बातें वो ये हैं कि या तो मुझे तुम जाने दो हुदूद इस्लामिया में मैं कहीं भी चला जाऊंगा, मैं शाम चला जाऊंगा, मक्का चला जाऊंगा, वापस कहीं चला जाऊंगा, और या तो फिर तुम मुझे यजीद के पास जाने दो, और या तो फिर मेरे खून से तुम अपने हाथ को रंगीन न करो। अम्र इब्न साद ने कहा ठीक, इन तीनों बातों को मैं लिख करके भेजता हूं इब्न ज़ियाद के पास। अम्र इब्न साद सुबह सुबह आने के बाद फौजियों में एक तहरीर तैयार की कि हुसैन इब्न अली कहते हैं कि मुझे मेरी मर्जी से जाने दो। दूसरी बात यह है कि हुदूद इस्लामिया के किसी भी शहर में मैं चला जाऊं, मैं मक्का चला जाऊं, मैं शाम चला जाऊं, यमन चला जाऊं, मुझे जहां भी जाने दो, तुम हमें कोई एतराज नहीं है। और तीसरी शर्त यह है कि या तो मुझे यजीद के पास जाने दो, मैं अपना मामला तय कर लूंगा। अम्र इब्न साद ने यजीद के पास जाने का मामला इब्न ज़ियाद के पास इस तरह से लिखा कि हुसैन इब्न अली राजी हैं कि मुझे यजीद के पास जाने दो, मैं उसकी बैत कर लूंगा। समझ पूछ करके इतनी बात अम्र इब्न साद ने अपनी तरफ से लिख दी थी कि ताकि इब्न ज़ियाद के दिल में नरमी पैदा हो जाए और इब्न ज़ियाद इस तरह से हमारे सर से यह मामला हटा दे। तो इस बात को लेकर के अम्र इब्न साद ने इतनी गलत बात खत में दे दी थी। लेकिन जब यह खत इब्न ज़ियाद के पास पहुंचा तो उस वक्त इब्न ज़ियाद के पास शिमर दिल जोशन मरबूत मौजूद था, वही कोढ़ी कुत्ता जिसके ताल्लुक से अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया था कि मैंने देखा है कि एक कोढ़ी कुत्ता मेरे अहले बैत अतहार के खून में अपना मुंह डुबो रहा है। शिमर दिल जोशन बैठा था। जब इब्न ज़ियाद के पास यह खत पहुंचा तो वो भी नरम दिल हुआ, वो भी सोचने लगा कि मामला तो ठीक है कि जब यजीद की बैत करने के लिए हुसैन इब्न अली तैयार हैं तो सर पर काहे मामला लिया जाए और अपने सर पर यह बोझ क्यों लिया जाए। ठीक है, इजाजत दे दी जाए। लेकिन फौरन शिमर दिल जोशन बोल पड़ा। उसने कहा फिर आपको क्या फायदा होगा, आपको क्या सुरखरुई हासिल होगी, पहले आप अपनी इताअत करवाइए हुसैन इब्न अली से, तब आपके लिए कामयाबी होगी। हुसैन इब्न अली तो यूं ही जाना चाहते हैं यजीद के पास, इसलिए हमारी राय नहीं है। फौरन नहीं, दुनिया ने उस जालिम को धोखा दे दिया। उसने कहा ठीक है, फिर क्या किया जाए। शिमर ने कहा यह भी मैंने सुना है कि आज 3 रात से मुसलसल अमीर इब्न साद हुसैन इब्न अली से करबला के मैदान में रात के वक्त जा जा करके मिल रहा है और साजोबाज कर लिया है, इसलिए खतरा है। इब्न ज़ियाद ने कहा तो शिमर मैं तुम्हें पूरी जिम्मेदारी देता हूं कि जाकर के कह दो अमीर इब्न साद से कि जल्दी जल्दी अपना काम तमाम करे। अगर काम तमाम नहीं करता है तो वो रय का कागज जो हुकूमत बनने के लिए उसको दे दिया गया है वो कागज वापस कर दे और उसकी पूरी जिम्मेदारी तुम ले लो। शिमर मरदूद ये खत लेकर के करबला के मैदान में पहुंच गया, अमीर इब्न साद को दिया। अमीर इब्न साद लो ये खत तुम्हारे नाम में लेकर के आया हूं। अमीर इब्न साद ने जब खत को पढ़ा तो अब अमीर इब्न साद के साथ एक ही मामला रह गया था, या तो रय की हुकूमत की लालच छोड़ दें और या तो इमाम हुसैन पर तीर चलाएं, अपने लश्करियों को इमाम हुसैन पर चढ़ने के लिए ललकारें और इजाजत दें। अमीर इब्न साद ने एक रात अपने लश्करियों से पूछा था, मेरे फौजियों ये बताओ क्या इमाम हुसैन के खिलाफ तलवार उठाई जाए? तो तारीख गवाह है कि सारे लोगों ने इनकार कर दिया था। अमीर इब्न साद वो नवासे रसूल हैं, शहजादे रसूल हैं, उनके ताल्लुक से इस तरह की बातें न सोची जाएं। मगर देखो दुनिया का भूत उनके सर पर किस तरह से मुसल्लत हो रहा है। चुनांचे अमीर इब्न साद ने असर का
लो जल्दी जल्दी। इधर ये लोग असर की नमाज अदा कर रहे हैं, उधर इमाम हुसैन ने हजरत अली अकबर को इशारा किया असर की अजान दो। मुसलमानों इधर भी असर की अजान हो रही है, उधर भी असर की अजान हो रही है, दोनों तरफ नमाजें हो रही हैं। समझ में कुछ नहीं आता उस असर की नमाज को कौन सी नमाज करार दी जाए। उधर भी तो नमाज पढ़ी जा रही है और इधर भी तो नमाज पढ़ी जा रही है, दोनों नमाजों को समझो। एक तरफ नमाज अदा की जा रही है मगर दुनिया की लालच में मुकद्दस हस्ती को शहीद करने का प्लान भी बनाया जा रहा है। उन्हें नमाज के खिलाफ जंग करने की तहरीक भी चलाई जा रही है। देखो समझ में नहीं आता पहले इरफान उस नमाज का नाम क्या रखेंगे। वो भी असर की नमाज है। दोनों तरफ से असर की नमाज पढ़ी जा रही है। असर की नमाज जल्दी से पढ़ने के बाद अम्र बिन साद के फौजी खैमे की तरफ बढ़े, तब तक हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो अलमदार हुसैन थे उनकी निगाह पड़ जाती है। आप कहते हैं ये समझ में बात नहीं आ रही है, लश्कर हमारी तरफ क्यों बढ़ रही है, फौजी हमारी तरफ क्यों आ रहे हैं। इशारा हुआ जाकर के पूछो। ज़हीर बिन क़य्यिम और हजरत मुस्लिम बिन औसजा, हबीब बिन मज़ाहिर, ये सब के सब आगे बढ़े। हजरत अब्बास आगे बढ़े और उन फौजियों से सवाल करना शुरू किया, तुम लोग आगे क्यों बढ़ रहे हो, बात क्या है, किस लिए आ रहे हो। कहा हमारे सरदार अम्र बिन साद ने भेजा है। कहा अम्र बिन साद ने भेजा है। कहा हाँ। कहा हमला करने के लिए इजाजत दे दिया है। कहा हाँ। कहा एक काम करो पहले रुक जाओ, मैं अपने इमाम से पूछ लूं। हजरत अब्बास तो इमाम आली मकाम से पूछने चले आए और हबीब इब्न मज़ाहिर, मुस्लिम बिन औसजा और ज़हीर बिन क़य्यिम बजली से बहस होने लगी कूफियों से। हजरत हबीब बिन मज़ाहिर कहते हैं ए लोगों तुम रसूलुल्लाह के नवासे का हक पहचाना, तुम हुसैन से लड़ने के लिए आए हो अपनी दुनिया बनाने के लिए, यजीद तुम्हें कुछ न देता, तुम तबाह बर्बाद हो जाओगे यजीद के गैर इस्लामी हुकूमत को। हुसैन के खून की बुनियाद पर इस्लामी हुकूमत नहीं बना सकते हो, तुम्हारा मकसद पूरा नहीं होगा। हजरत ज़हीर बिन क़य्यिम भी ललकार रहे हैं। तब तक एक कूफी ने कहा ज़हीर बिन क़य्यिम, हजरत उस्मान गनी के खून का बदला जब लेना था तो तुम उनकी तरफ से थे और अली की बगावत कर रहे थे। हजरत ज़हीर बिन क़य्यिम ने कहा यह सही है कि सियासी मोड़ पर मैं उस वक्त इमाम हुसैन के बाप की तरफ नहीं था, लेकिन जब मैं आ रहा था और रास्ते में हुसैन इब्न अली से मेरी मुलाकात हुई है, मैंने इनके तक़वा को देखा है, मैंने इनके ज़ुहद को देखा है, मैंने इनकी पारसाई को देखा है, मैंने इनकी अच्छाई को देखा है, तो मुझे एक फरमान याद आ गया कि एक मरतबा हम लोग एक काफिर के शहर पर हमला करने के लिए गए थे, उसमें हजरत सलमान फारसी भी थे, बहुत माल गनीमत हम लोगों को मिला। सलमान फारसी ने माल गनीमत तकसीम करते वक्त फरमाया था कि इस माल गनीमत से वो खुशी बेहतर होगी कि अगर कोई हुसैन इब्न अली को पाए कि वो जहाद के लिए जा रहे हों और उनका साथ दे दे तो इस माल गनीमत से उन्हें खुशी बेहतर होगी और इसको नजात का परवाना मिल जाएगा। इसलिए मैं हुसैन इब्न अली का साथ दे रहा हूँ। इनके ज़ुहद व तक़वा और इनकी परहेजगारी को मैंने देखा है, मैं इसलिए इनका साथ दे रहा हूँ। अल्लाह अकबर, ये बहस हो ही रही थी कि तब तक हजरत अब्बास बाहर आ गए और आने के बाद हजरत अब्बास ने कहा जाओ तुम अपने सिपा सालार अम्र इब्न साद से कह दो कि शहजादे रसूल हजरत इमाम हुसैन आज की रात इबादत इलाही के लिए कह रहे हैं कि ये रात मुझे इबादत इलाही के लिए दी जाए, सुबेरे जो कुछ इन सबको करना होगा करेंगे। चुनांचे जाकर के लोगों ने बताया कि आज की रात में कुछ न किया जाए, इमाम हुसैन इब्न अली ने ये कहा है। अम्र साहब ने मान लिया और मानने के बाद कहा ठीक है सबके सब वापस चले आओ। सारे लोग वापस चले आए। यजीदी फौजी अपने उसमें हैं। हजरत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इशा की नमाज अदा करने के बाद यही आशूरा की रात थी, सुबह 10 मुहर्रम की तारीख आने वाली है। वो सुबह आने वाली है कि जिस 10 मुहर्रम को हजरत आदम की तौबा कबूल हुई, जिस 10 मुहर्रम को हजरत इदरीस को बुलंद दर्जे मिले, जिस 10 मुहर्रम को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात मिली, जिस 10 मुहर्रम को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नार को गुलजार बनाया, जिस 10 मुहर्रम को हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती किनारे लगी है, जिस 10 मुहर्रम को हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को बीमारी से शिफा मिली है, जिस 10 मुहर्रम को अल्लाह ताला ने चांद सूरज को पैदा फरमाया, जिस 10 मुहर्रम को रब ताला ने जन्नत व दोज़ख को पैदा फरमाया, जिस 10 मुहर्रम को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तस्लीम को रब ताला ने आसमान को उठा लिया, जिस 10 मुहर्रम को हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हजरत
یوسف علیہ السلام سے مل جاتے ہیں، جس 10 محرم کو حضرت یوسف علیہ السلام کنعان کے کنویں سے نکالے جاتے ہیں، جس 10 محرم کو خوشخبری حضرت یوسف علیہ السلام کے بہنوں کو مل رہی ہے بھائی کی سلامتی پر، اسی 10 محرم کو حضرت امام حسین کی بہن زینب کو مصیبت کی خبر ملنے والی ہے، جس 10 محرم کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے شہزادے کو دیکھا تھا تو آنکھوں کی بینائی پلٹ آئی تھی، اسی 10 محرم کو نماز رسول کے حلق پر خنجر چلے گا، علی کونین ملاحظہ فرمائیں گے، حضرت فاطمہ کو صدمہ ہوگا۔ یہ تاریخ کے آئینے ہیں 10 محرم کے بارے میں، اور 10 محرم ہی کو قیامت آئے گی، 10 محرم ہی کو حشر و نشر ہوگا۔ آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے 10 محرم کی تاریخ صبح آنے والی ہے، امام علی مقام اس رات کو لیتے ہیں تو عبادت کے لیے لے رہے ہیں، اس رات میں فرصت طلب کر رہے ہیں تو عبادت کے لیے فرصت طلب کر رہے ہیں۔ امام علی مقام عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنے تمام ساتھیوں کو اکٹھا بلاتے ہیں، اور اکٹھا بلانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں جانتے ہو معاملہ کیا ہے؟ اب صبح کا سفیدہ نمودار ہوگا تو ہمارا استقبال تلواروں سے ہوگا، تیروں سے ہوگا۔ اب سارے حجت تمام ہو چکے ہیں، اب ساری باتیں ان کے سامنے رکھ دی گئی ہیں، اب سارا معاملہ ان کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے، اب تلواروں کے علاوہ کوئی معاملہ نہیں ہے۔ تب تک حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخار کی شدت تھی، بات کی بات سن رہے تھے، اٹھ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور بیٹھنے کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں ابا حضور کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بیٹا ہم حق پر ہیں، ہم حق پر نہیں ہوں گے تو کون حق پر ہوں گے، ہم حق پر نہیں ہوں گے تو کون حق پر عمل کرے گا؟ پریشانیوں کے ساتھ رب کو منظور ہے کہ ہمیں شہادت عظمیٰ کا جوڑا پہنایا جائے، انہی پریشانیوں کے ساتھ رب کو منظور ہے کہ دین نانا کے دین حق کی حفاظت کی جائے، انہی دشواریوں اور پریشانیوں کے ساتھ رب کو منظور ہے کہ حق کا پرچم بلند ہو۔ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں مار دیا گیا مغلوب ہو گیا، نہیں مارنے اور مرنے سے غلبہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ دشمن جو مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے اس مقصد میں دشمن کو پھیل کر دیا جائے، غلبہ اس کو حاصل ہوتا ہے۔ اس دشمن کا مقصد تھا خون حسین سے میں اپنی حکومت کی بنیاد کو مضبوط کر لوں، امام حسین کا مقصد تھا خون بہ جائے، مگر غیر شرعی حکومت کو میں اپنے خون کی بنیاد پر غیر شرعی حکومت کو شرعی حکومت نہیں بننے دوں گا۔ امام حسین ہی کا مقصد کامیاب رہا، بیٹا تلواریں تو ضرور چلیں گی، گردنیں تو ضرور کٹ جائیں گی، جسم تو ضرور تڑپیں گے، مگر غلبہ ہمارا ہی ہوگا۔ بیٹا ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے بچے کو حضرت امام تسلی دیتے ہیں، اور تسلی دینے کے بعد سارے لوگوں سے کہتے ہیں ایک مشورہ میں دیتا ہوں سنو، اب خیمے کی تنابیں ایک دوسرے کی تنابوں سے ملا دو اور خیمے اکٹھا کر لو، اور خیموں کے قریب ایک گڑھا کھود دو تاکہ دوسرے طرف سے دشمن کے آنے کا معاملہ ختم ہو جائے، اور اس گڑھے میں لکڑیاں بھر دو، سویرے سویرے ان لکڑیوں میں آگ لگا دو تاکہ پیچھے کے حصے سے ہمارے خیموں پر حملہ نہ کریں، ہمیں یقین ہے کہ ہمارے خیموں پر حملہ کر دیں گے، یہ سید زادیوں کے چہروں سے چادروں کو چھین لیں گے، لیکن رب ان کا حافظ و ناصر ہے، میرے ساتھیوں تم ایسا کرو۔ امام علی مقام یہ پیغام دینے کے بعد اب آتے ہیں جہاں سید زادیاں تھیں، جہاں حضرت امام حسین کی بہن تھی، حضرت امام حسین کی بیویاں تھیں، امام علی مقام آئے اور سب کو اکٹھا کرنے کے بعد سمجھانا بجھانا شروع کیا۔ حضرت امام علی مقام کی بہن حضرت زینب نے اپنے بھائی کے گلے کا بوسہ لے لیا، امام علی مقام نے اپنے بہن کی کلائی چوم لی، تھوڑی دیر تک خاموشی رہی، امام علی مقام نے فرمایا بہن زینب تو نے میرے گلے کا بوسہ کیوں لیا؟ عرض کرتی ہے بھائی جان، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اے بھائی جان ایک مرتبہ میں جب چھوٹی سی تھی امی کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی، امی میرا چہرہ دیکھ رہی تھی اور آپ کا چہرہ دیکھ رہی تھی، دیکھتے ہی اماں نے مجھ سے کہا تھا اے زینب یہ تیرے بھائی حسین ہیں، جب حسین امتحان گاہ میں ہو تو زینب ان کا ساتھ نہ تو چھوڑنا، زینب تیرا بھائی شہید کیا جائے گا، زینب تو اپنے بھائی کے ساتھ ساتھ رہے گی، وعدہ کر لے، میں نے امی سے وعدہ کیا تھا، اے امی میں اپنے بھائی کا ساتھ نہیں چھوڑوں گی، اے بھائی جان مجھے وہی وعدہ یاد آ رہا ہے، مجھے علم ہے کہ سویرے سویرے آپ کی گردن پر تلوار چلے گی، یہ دشمن آپ کی گردن پر تلوار پھیریں گے، اس لیے میں نے گردن کا بوسہ لیا ہے، اس لیے میں چوم رہی ہوں، بھائی آپ نے میری کلائی کیوں چومی تھی؟ امام علی مقام کہتے ہیں اے بہن ماں نے یہ بھی تو کہا تھا اسی وعدہ میں کہ تو حسین کا ساتھ دینا، اور مجھ سے بھی وعدہ لیا تھا یہ حسین یہ تیری بہن ہے، یہ ہر موڑ پر تیرا ساتھ دے گی، اے حسین یہ زینب ہے، یہ تیرے صبر و استقلال
قربانی تیرے قدموں پر پیش کر دے گی. اے حسین یہ میری زینب ہے, یہ اپنے بچوں کا خون بھی تیرے نانا جان کی ناموس کے لیے بہا دے گی. اے حسین یہ میری زینب ہے, میری زینب کا خیال رکھنا, میرے زینب کے مشوروں پر عمل کرنا. بہن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ سویرے جب میں نہ ہوں گا تو دشمن تمہارے ہاتھ میں زنجیریں ڈال دیں گے. زنجیروں کی کڑیاں میں بہن کے ہاتھ میں ہوگی. کاش اس وقت حسین ہوتا تو ایک ایک کی گردن تلوار سے دیدا کرتا, مگر ایک بہن جب تمہارے ہاتھوں میں بیڑیاں ڈالی جائیں گی, زنجیریں ڈالی جائیں گی بہن, اور تمہارے سر سے تمہارا دوپٹہ چیرا جائے گا تو تمہارے بھائی کے جسموں پر گھوڑے دوڑ چکے ہوں گے. اے زینب وہ منظر دیکھ رہا ہوں, بھائی اور بہن دونوں رو رہے ہیں, دونوں کی ہچکیاوت رہی ہے. رات رونے کے لیے بھی ہے, عبادت کرنے کے لیے بھی ہے. مسلمانوں ذرا امام حسین کے قتل کا فرق سمجھو اور دنیا کا معاملہ سمجھو. یہ دنیا ہے جو تباہ کر رہی ہے, یہ دنیا ہے جو آبرو لوٹ رہی ہے, یہ دنیا ہے جو آخرت کو برباد کر رہی ہے, یہ دنیا ہے جو خون حسین میں اپنے ہاتھ کو رنگ کر کے ان سب کی عاقبت کو برباد کر دیا ہے. آؤ ذرا دیکھو, امام علی مقام اب حضرت شہربانوں کو تسلی دے رہے ہیں, حضرت عمرباد کو تسلی دے رہے ہیں, لیلا کو تسلی دے رہے ہیں. سارے لوگوں کو تسلی دینے کے بعد امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر کے لیے ٹیپ لگاتے ہیں. جیسے ایک آتی ہے تو دیکھ رہے ہیں کہ نبی کونین تشریف لائے ہیں, نانا حضور تشریف لائے ہیں, میری زلفوں میں اپنی انگلیاں کر رہے ہیں اور میرے چہرے پر اپنا ہاتھ پھیر کر کے میرے لیے دعا مانگ رہے ہیں. اللہم آت الحسین صبر واجرا, ہے اللہ میرے حسین کو صبر عطا فرما دے, میرے حسین کو اجر عطا فرما دے. نانا کا مقدس ہاتھ لگ رہا تھا, نماز رسول کے چہرے پر دل کی کلیاں کھل جاتی ہیں, حسرتیں ٹوٹی ہوئی تھی سب پڑ جاتی ہیں, دل گھبرا رہا تھا اطمینان حاصل ہو جاتا ہے. نبی کا ہاتھ چہرے رسول نواز رسول کے چہرے سے لگ گیا ہے. نبی کونین نے امام حسین کے سینے مقدس پر اپنے دست انور کو پھیر دیا ہے. خاتون جنت آ رہی ہیں, بیٹے کو تسلی دے رہی ہیں, علی کائنات آ رہے ہیں, بیٹے کو تسلی دے رہے ہیں. حیدر کرار فرماتے ہیں اے حسین تم صبر و شکر سے کام لینا, ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. حسین نظام کائنات کا ہم برہم ہو جاتا, ورنہ میں وہ علی ہوں کہ نکلنے کے بعد اے حسین میں بتا دیتا کہ حیدر کرار کسے کہتے ہیں. بیٹا حسین میدان احد و بدر میں میری ہی تلوار چل رہی تھی تو غیب سے آواز آتی تھی لا پتہ الا علی لا سیف الا ذوالفقار, علی جیسا کوئی جوان نہیں ہے اور ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں ہے. بیٹا مجھے کو کہا جاتا تھا کہ شاہ ازدا شیر ازدا, شاہ مردہ شیر ازدا, قوت پروردگار, لا پتہ الا علی لا سیف الا ذوالفقار. اے بیٹا نکلنے کی اجازت نہیں ہے نظام کائنات, درہم برہم ہو جائے گا, ورنہ کربلا کی ریت کو علی الٹ پلٹ کر کے رکھ دیتا. بیٹا مگر رب کو منظور نہیں ہے, رب کو منظور یہی ہے کہ کربلا کی ریت ہو, نواز رسول کا گلا ہو, دشمنوں کی تلواریں ہوں, ان کے گھوڑے ہوں, حسین کے جسم پر دوڑ رہے ہوں, گردنیں کٹ رہی ہو, خون بہ رہا ہو, اور اس کو عرفان کا نور کی روشنی دنیا میں پھیل رہی ہو, دنیا دیکھ رہی ہو. یہ رسول اللہ کے نواسے ہیں جو ذبح عظیم کی تکمیل فرما رہے ہیں. حضرت ابراہیم سے مطالبہ ہوا تھا بیٹے کو قربان کرو, مگر فدیہ دے کر کے بیٹے کی جان بچی تھی. اس ذبح کی تکمیل کربلا کے میدان میں ہو رہی ہے, حسین کا خون بہ رہا ہے. اور یہ بات اور میں عرض کرتا چلوں, ایک جائے مسلمانوں میدان بینا میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کی گئی ہے, اور نبوی شان و شوکت کے مطابق حضرت اسماعیل کی قربانی بارگاہ عزتی میں قبول ہے, مگر حضرت اسماعیل کی گردن نہیں کٹی ہے, ان کا جسم نہیں کرتا ہے, مینا میں ان کا خون نہیں بہا ہے, ان کے جسم پر گھوڑے نہیں دوڑے ہیں. اگر مینا کے میدان کی قربانی قیامت تک بھلائی نہیں جا سکتی ہے تو کربلا کے میدان میں نماز رسول کی قربانی کیسے بھلائی جائے گی. مینا کے میدان میں تو جسم نہیں کٹا ہے, مگر کربلا کے میدان میں گردن کٹی ہے, کربلا کے میدان میں گھوڑے دوڑے ہیں, کربلا کے میدان میں جوان قربان ہوئی ہے, کربلا کے میدان میں عباس کے بازو کٹے ہیں,
کا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر شکر کی تعلیم دینے کے بعد امام علی مقام بیدار ہوئے. نانا جان کو خان میں زیارت کر لی، ماں کو دیکھ لیا، باپ کو دیکھا، بہت خوشی ہے. تیمم فرماتے ہیں، نماز تہجد ادا کرتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد صبح کا سفیدہ پھیلا. حضرت علی اکبر کو اجازت ہوئی، اذان فجر کی دیتے ہیں. فجر کی اذان دینے کے بعد نماز ادا کی جاتی ہے. یہ وہ نماز ہے جو سویرے سویرے کربلا کے میدان میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند لوگوں سے قدسیہ کو لے کر کے ادا کر رہے ہیں. اس نماز کو دیکھو، روح نماز کو دیکھو. یہی وہ نماز ہے کہ نہ تیروں نہ تلواروں کے نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز حق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے میں. اللہ اکبر، یہ نماز ادا ہو رہی ہے. نماز ادا کرنے کے بعد امام علی مقام اپنے تمام جانثاروں کو فرماتے ہیں کہ فوج کی ترتیب دے لو. 22,000 لشکر سے 72 لوگ ٹکرانے والے ہیں، مگر ترتیب سے صف درست کی جاتی ہے. بیچ میں حضرت مسلم حضرت عباس علمدار کو علم لے کر دیا جاتا ہے. داہنی طرف حضرت حبیب بن مظاہر کو، بائیں طرف حضرت ظہیر بن قیم بجلی کو، اس کے بعد حضرت مسلم بن عبد الصدا کو، اس کے بعد دوسرے جانثاروں کو. اس طرح سے ترتیب وار صف میدان میں لگ جاتی ہے. ادھر سے یزیدیوں کا نرغہ آگے بڑھتا ہے. امیر بن سعد نکلا اور نکلنے کے بعد اس نے امام علی مقام کی طرف تیر کمان کو ٹھیک کیا اور تیر کو چھوڑا. کہا اے کوفہ والو، گواہ ہو جانا ابن زیاد یزید کے سامنے بتانے کے لیے کہ سب سے پہلے کربلا کے میدان میں عمرو بن سعد نے حسین ابن علی کی طرف تیر پھینک کر کے جنگ کا آغاز کر دیا. عمرو بن سعد پیچھے ہٹ گیا. پیچھے ہٹنے کے بعد اب یکا دکا کا معاملہ سامنے آنے لگا، لیکن ابھی لڑائی کی نوبت نہیں آئی تھی کہ تب تک ایک نوجوان مستانہ وار نکل پڑتا ہے، جھومتا ہوا آتا ہے، امام علی مقام کے سامنے حاضر ہوا. امام علی مقام کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں، یہ تو وہی حر ہے. حر قدموں پر گر پڑے، سلام عرض کرتے ہیں، حضور نماز رسول مجھے معاف کر دو. میں جب تک اس جنگ کو سیاسی جنگ سمجھتا رہا، میں سوچتا رہا سیاسی موڑ پر کوئی نہ کوئی ایسا موڑ آئے گا کہ آپ سے مصالحت ہو جائے گی. مگر امام، جب میں نے ہر طرح سے دیکھ لیا کہ کوئی ایسا سیاسی موڑ نہیں آ رہا کہ مصالحت ہو، اور میں نے دیکھ لیا کہ اگر آپ کی طرف میری تلوار اٹھی تو جہنم منہ پھیلائے ہوئے ہے. اب جہنم سے بچنے کے لیے شہزادے رسول آپ کے قدموں میں ہو، پہلا مجرم میں ہوں جو میں نے آپ کا راستہ روکا تھا. یا شہزادے رسول میں معافی مانگ رہا ہوں، مجھے آپ معاف کر دو. حر کا اتنا کہنا تھا کہ بھیگی پلکوں کی چھاؤں سے ہرائے تھے. یہی تو وجہ ہے پیارے کہ نماز رسول سب کچھ برداشت کر لیں گے، مگر کسی کے بھیگی پلک کا بوجھ نہیں برداشت کریں گے. حضرت امام علی مقام نے فرمایا، یا حر انت حر من النار، حر جا تو جہنم سے آزاد ہے. جہنم سے آزادی کا پیغام سننے کے بعد حر نماز رسول کے قدموں میں سر رکھ دیتے ہیں اور سر اٹھانے کے بعد اپنی تلوار کو فضا میں بلند کیا. اے یزید نمازوں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو تم خام خواہ کے لیے کہہ دیتے ہو کہ حسین بغاوت کر رہے تھے، میدان کربلا میں ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. نادان، حر سے زیادہ تو کربلا کا نقشہ سمجھ رہا ہے، حر سے زیادہ تو کربلا کے سیاسی دل پیٹ کو جان رہا ہے، حر سے زیادہ تو دنیا دار کربلا کے میدان میں بنا ہوا ہے. حر جب تک سمجھتے ہیں یہ سیاسی موڑ ہے، یزید کی طرف تھے، لیکن جب حر نے دیکھ لیا کہ حسین سے جنگ نہیں ہے، حق سے جنگ ہے، حسین سے جنگ نہیں ہے، رسول سے جنگ ہے، حسین سے جنگ نہیں ہے، علی سے جنگ ہے، حسین سے جنگ نہیں ہے، نہ عثمان غنی سے جنگ ہے، عثمان غنی سے جنگ نہیں ہے، عمر فاروق اعظم سے یہ جنگ ہے، عمر فاروق اعظم سے یہ جنگ نہیں ہے، بلکہ ابو بکر صدیق سے یہ جنگ ہے، اور ابو بکر صدیق سے یہ جنگ نہیں ہے، رسول کائنات سے یہ جنگ ہے، اور رسول کائنات سے یہ جنگ نہیں ہے، بلکہ رب العزت سے یہ جنگ ہے. تو فوراً یزید نے ساتھ یزید ابن یزید ریاحی نے فوراً ساتھ چھوڑ دیا اور امام کے قدموں پہ اپنے سر کو رکھ دیا. حر نے فیصلہ دے دیا کہ کربلا کی لڑائی اقتدار کے لیے نہیں ہے. حر نے امام کا
साथ न छोड़ा होता अगर वो समझते कि इख्तिदार की लड़ाई है। बताओ, यजीदी सहन रखने वाले, नजदी बदमाशों की गोद में पले हुए लोग, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अब भी यजीदी अब नमाज बातें करते रहोगे और ने तुम्हारी काबुल पर आखिरी कील ठोक दिया है करबला के मैदान में। यही हुर नवाज़े रसूल के कदमों में है। या शहजादे रसूल, पहले मुझे इजाजत दी जाए, मैं इनके मुकाबले में तलवार लेकर के जाऊंगा। हजरत हुर तलवार लेकर के आगे बढ़ने वाले थे, तब तक एक बूढ़ी खातून अपने नौजवान बेटे को लेकर के नवाज़े रसूल के कदमों में आ जाती है।